میری یادداشتوں کی پہلی کتاب کا عنوان ہے در در ٹھوکر کھائے۔ میرے بہت سے دوست اور جاننے والے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ عنوان آپ نے کیوں رکھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ زندگی میں جو اونچ نیچ ہوتی رہی ہے اور جس ماحول سے میں گزرا ہوں، اس ماحول کے نتیجے میں میرے نزدیک یہی عنوان سب سے عمدہ تھا۔ اب مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے کہ جب ہم پاکستان آنے کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اب وہ مجھے دن اور مہینہ تو یاد نہیں، لیکن وہ سال ضرور یاد ہے۔ 1952 کا سال تھا جب والدین نے فیصلہ کیا کہ ہم ٹونک کو چھوڑ کر پاکستان چلیں۔ جس دن آنے کا ٹونک کو چھوڑنے کا دن تھا، وہ دن مجھے ابھی تک یاد ہے۔ ہمارے سارے رشتہ دار ڈیوٹی کے اندر جمع ہو چکے تھے، یہ الوداع کہنے کے لیے آئے تھے۔ میں تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر مجھے خیال آیا کہ ذرا آخری بار گھر کی ایک جھلک تو دیکھوں۔ میں واپس ڈیوٹی سے اندر گیا، کمروں کو دیکھا، کوٹریوں کو دیکھا، ان کا سارا سامان اب جا چکا تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ چلتے چلتے میں نے کوٹھے پہ جاتی ہوئی ان سیڑھیوں کو بھی دیکھا جن پر کبھی چل کر میں پتنگ اڑانے کے لیے زینے پہ جایا کرتا تھا۔ وہ بھی خاموش تھے، وہاں بھی کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں تھی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ گھر میں 2 چمیلیوں کی بیلیں تھیں، وہ ضرور اسی طرح سے تھی، اور اس میں سفید پھول کھلے ہوئے تھے اور ان کی بھینی بھینی خوشبو بھی اپنی جگہ تھی۔ ڈیوٹی میں واپس آیا تو یہاں میری نانی اور والدہ دونوں مطلب کہ آہستہ آہستہ رو رہی تھی، کیونکہ انہیں پتہ نہ تھا کہ پھر دوبارہ انہیں کب ایک دوسرے سے ملنا ہوگا۔ سارے لوگوں کے اوپر ایک افسردگی طاری تھی۔ سامان جو ہے وہ باندھا جا چکا تھا گٹھریوں کے اندر، یہاں تک کہ میری والدہ نے سل اور پٹا بھی گٹھری کے اندر رکھ لیا تھا کہ پتہ نہیں پاکستان میں یہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کپڑے صندوقوں کے اندر رکھ دیے گئے تھے۔ جب لاری آئی، دروازے پر کھڑی ہوئی، تو پہلے سامان کو لاری میں رکھا گیا، پھر اس کے بعد ہم سارے لوگ جو ہے رخصت ہو کے لاری کے اندر سوار ہوئے۔ جب میں گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے گھر کے کونے پہ جو دکان تھی، یہاں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کیرم کھیلا کرتا تھا، وہ بھی سارے کھڑے ہوئے افسردگی کے ساتھ ہمیں جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ میری کوئی ہمت نہیں ہوئی کہ میں واپس جاتا اور ان کو الوداع کہتا۔ میں خاموشی کے ساتھ بس میں بیٹھ گیا۔ جب بس چلی، سارے لوگ دروازے پہ اکٹھے جاتی بس کو دیکھنے لگے، اور ہم بھی مڑ مڑ کے ان سارے رشتہ داروں کو دیکھنے لگے جو ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن بس جب جیسے ہی کچہری پہ پہنچ کر الٹے ہاتھ کی طرف مڑی تو وہ سارے چہرے غائب ہو گئے، اور ان میں سے وہ بہت سے ایسے چہرے تھے جنہیں میں نے دوبارہ نہیں دیکھا۔ لاری آگے چلی، مین روڈ کے اوپر آئی، پھر سیدھی چلی تو میرے سیدھے ہاتھ کے اوپر وہ جگہ تھی جہاں شام کو مالنیں آتی تھیں اور تازہ سبزی گاؤں سے لے کر آتی تھی، یہاں ہم سبزی خریدتے تھے۔ اور آگے چلے تو وہ مارکیٹ تھی جہاں پر خربوزوں کے موسم میں خربوزوں کے ڈھیر لگا کرتے تھے۔ آگے بس گئی تو میرے سیدھے ہاتھ پر ہی دارالعلوم خلیلیہ تھا جہاں میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور پھر گھنٹہ گھر پہ پہنچنے کے بعد جب بس سیدھے ہاتھ کو مڑی تو پھر ٹونک جو ہے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا گیا، اور ہم نوائی کے اسٹیشن پر جا پہنچے، کیونکہ نوائی سے ٹرین چلتی تھی مونا پاؤ تک، اور مونا پاؤ کے بعد
پھر پاکستان کا راستہ جو ہے وہ کھوکھرا پار تک جاتا تھا، تو ہم مونا پاؤ تک جانے کے لیے ٹرین تھی۔ جب ٹرین آئی تو سارا سامان رکھ دیا گیا، ظاہر ہے اتنا سامان تھا، ڈبہ بھر گیا۔ ہم سب بھی بہرحال کہیں نہ کہیں جگہ نکال کر بیٹھ گئے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ٹرین چلی تو ایک مسافر جیسے ٹوائلٹ جانا تھا، وہ جب جانے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کو راستہ ملنے میں دشواری تھی، کیونکہ ہر طرف سامان کی گٹھیاں تھیں۔ اس نے بہت ہی تلخ لہجے میں کہا کہ عجیب لوگ ہیں، اتنا سامان لے کے جاتے ہیں کہ چلنے کو جگہ بھی نہیں رہتی۔ ہم تو خیر خاموش رہے، لیکن مسافروں میں سے کسی ایک نے بہت ہی نرمی سے کہا، بھائی انہیں کچھ نہ کہو، یہ پاکستان جا رہے ہیں۔ ہم خاموشی کے ساتھ سر جھکائے بیٹھے رہے اور ٹرین جو ہے مونا پاؤ کی طرف جاتی رہی۔ تو یہ میرے سفر کا پہلا حصہ تھا۔ اس کو پڑھ کر ہمارے دوست ہربنس مکھیا نے جو ایک نظم کہی ہے، اس کو اب میری بیگم ذکیہ مبارک وہ آپ کے سامنے پیش کریں گی۔ جس روز مبارک علی اپنے باپ کے پیچھے پیچھے راجستھان میں ٹونک کی گلیاں پار کرتے کراچی کی ٹرین میں بیٹھے، اس روز بہت بارش ہوئی تھی۔ وہ ساری بارش مبارک علی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں سمیٹ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ انہیں لگا جیسے کہیں اور کی بارش کا پانی اتنا میٹھا نہ ہوگا۔ عرصہ گزرا، مبارک علی کا گھر پھولا پھلا، وہ خود باپ بنے، لیکن پانی ابھی بھی وہی پیتے جو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ کر لائے تھے۔ پھر ایک دن وہ پانی ختم ہونے کو آیا۔ مبارک علی واپس ٹونک آئے، پر اس بار وہاں ٹونک کی گلیوں میں انہیں کڑی دھوپ ملی، دھوپ اور سوکھا۔ اس بار ٹونک میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ ہربنس مکھیا۔